آج جموں میں ایک لیڈر نے بڑی مزاحیہ تقریر، بڑی مزاحیہ باتیں کی، کیونکہ جموں کشمیر میں ان دنوں میں قوم کو بانٹنے کا کام سیاستدان بڑے ہی زور و شور کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پہلے گجر ورسز پہاڑی کے بیچ میں تفریق، اور جہاں سرکار کی طرف سے اگر حقوق دیے جا رہے ہیں تو اس میں کسی دوسرے کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب گجر ورسز بکروال جو ہے وہ لڑائی لگ رہی ہے، نعرے جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر لگے، مطالبات اپنی مانگوں کو لے کے مطالبات بھی جو ہے وہ کیے گئے، اور اس دوران بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر رویندر رینا کی طرف سے بڑی ہی مزاحیہ باتیں، اور کچھ لوگوں کو شاید تنقید سے بھی دیکھتے ہوئے اور مزاحیہ باتوں سے بھی ان کو کہا کہ 3 یا 4 وہ بھی ہوں گے۔ اب اس سیاست کی بات کریں گے، جن لوگوں نے قوم کے لیے قربانیاں دی، جن لوگوں نے قوم کے لیے باتیں کی، ان کو شاید آج کچھ لیڈران بھول چکے ہیں، شاید آج وہ بھول رہے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ جس گدی کے تحت، جس گدی سے آپ فیضیاب ہوئے، جس لیڈرشپ سے آپ کو کئی ساری جو ہے وہ سہولیات ملی، وہ لیڈران ہیں میاں نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ میاں نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے گجر جاٹ کانفرنس تشکیل تھی 1930 سے 31 کے دوران، اور اس کے وہ صدر رہے۔ اس دوران انہوں نے کام بھی کیے، اور پہلی کانفرنس لاہور کے اندر بھی ہوئی۔ 1936 کے بعد، یہ 1930 سے 31 سے 36 تک یہ کانفرنس میں کام کیا، اور بطور صدر میاں نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کے بعد 1936 سے لے کے 1947 تک وہ پرجا پرشد کے ممبر بھی رہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کے مہاراجا کے دوران MLA بھی رہے، اور انہوں نے کافی کام جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کے لیے بھی کی۔ 1947 سے لے کے 1967 تک میاں نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نامینیٹڈ MLA بھی رہے، قوم کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کے بھی کامیاب ہوئے، اور اس گدی سے کافی لوگوں نے فیضیاب پایا، کئی لوگ بیمار تھے اور صحت یاب بھی ہوئے۔ 1967 سے لے کے 1987 تک میاں بشیر رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اقتدار میں رہے، اور مرکز سے لے کے جموں کشمیر کی سرکار میں بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے مطالبات اٹھائے، اپنی قوم کے لیے قربانیاں دیں، اور قوم کو کافی چیزوں کا فیض ملا، کافی قوانین کے مطابق ان کو جو ہے وہ یہاں پہ جو سہولیات ملی، اور اس دوران اس خاندان کی بڑی ہی قربانیاں رہیں۔ اور 1987 سے لے کے 2018 تک میاں الطاف صاحب کی بھی قربانیاں، اور انہوں نے بھی اپنی قوم کے لیے کافی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے بھی اپنی قوم کے لیے کافی کام جو ہے وہ کیے ہیں۔ اور اب کیا ان لیڈران کو بھی بولنے کی ضرورت ہے؟ کیا میاں الطاف صاحب کا بھی بیان آنا ضروری ہے جب قوم کو بانٹنے کا کام چل رہا ہے، یا پھر وہ خاموشی اختیار رکھیں گے؟ جیسے کہ پیدل چلو مارچ کی طرف سے الزامات عائد کیا گیا تھا کہ گجر بکروال لیڈران خاموش ہے، اور ہمارے حقوق کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ہمارا حقوق جو ہے وہ چھینا جا رہا ہے، ایسا پیدل چلو مارچ کی طرف سے کیا گیا تھا۔ لیکن آج سیاسی لیڈران اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے مختلف سیاست جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور قوم کو بانٹنے کا کام بڑے جوش و خروش کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اب گجر اور بکروال کا نام جو ہے وہ سامنے لگا ہے، بکروال الگ مانگے کر رہے ہیں، اور گجر شاید الگ پلیٹ فارم پہ ہو رہے ہیں، جس سے ایک بڑا خطرات جو ہے وہ جموں کشمیر کی قوم کے بیچ میں بنا ہوا ہے۔ کیا اس سب کی ذمہ داری لیڈران کو لینی ہوگی؟ کیا اس سب میں اب لوگوں کو جوڑنے کے لیے لیڈران کو سامنے آنا ہوگا؟ کیا اس سب کو جوڑنے کے لیے میاں الطاف صاحب کا ایک رول بنتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو جوڑیں؟ جس خاندان نے 1930 سے لے کے 2018 تک، اور آج بھی اس خاندان سے، اس زیارت سے، اس گدی سے جو ہے وہ لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، کیا وہ خاندان آج قوم کو جوڑنے کی بات کرے گا؟ یا پھر جو گجر لیڈران، چاہے وہ پیر پنچال کے ساتھ ساتھ دیگر لیڈران ہوں، وہ خاموشی تو برتے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر کئی قسم کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، کیا ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی خاموش رہیں گے؟ یا پھر
जो चंद अपने आकाओं को खुश करने के लिए लीडरान गुजर वर्सेस बकरवाल के नाम पे नारे और सियासत कर रहे हैं, क्या ऐसे लीडरान को भी जो है वो उन लोगों की कुर्बानियों को याद करना होगा कि जिन्होंने 1930 से लेके 2018 और आज तक की तारीख में भी जो है वो कुर्बानियाँ और अपनी जफाकशी, अपनी मेहनत और अपने जो भी जो कौम के लिए काम करने होते हैं वो कर रहे हैं। क्या इस दौरान क्या उनकी कुर्बानियों को ये लीडरान भूल चुके हैं और सिर्फ अपने सियासी मफाद के लिए? क्या मियां अल्ताफ साहब को भी इसके ऊपर बयानात देने चाहिए जो जम्मू कश्मीर में कौम को बांटने की काम किए जा रहे हैं, या फिर उनका हक है कि बकरवाल और गुजर को अलग करना है, तो फिर शायद ही मियां अल्ताफ साहब भी इसके ऊपर बयानात दें, शायद ही मियां अल्ताफ साहब भी इस खामोशी को जो है वो तोड़ेंगे। अगर उनका भी ये मंशा है, उनकी भी ये अच्छा है, उनकी भी ये ख्वाहिश है कि जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल में वाकया ही तकसीम होना चाहिए, वाकया ही जो है वो बकरवाल कौम के साथ जो है वो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई है, वाकया ही बकरवालों के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हुई है, तो अब जो है वो मरकज़ी सरकार को इसके ऊपर खोज करना चाहिए। तो फिर शायद मियां अल्ताफ साहब जो है वो इसके ऊपर नज़रसानी करेंगे। क्या इस सियासत से हटकर मियां अल्ताफ साहब को कौम को जोड़ने की बात करनी चाहिए, या फिर वो भी उन सियासी लीडरान की तरह खामोश रहेंगे जिनके ऊपर पैदल चलो मार्च के साथ साथ दीगर लोगों की तरफ से इल्ज़ामात